बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला है। उनकी सवाना हयात और उनकी शायरी पर हम गुफ्तगू करते हैं। आज उनका 5वां सेशन है, जो हम चौथा कर चुके हैं, 5वां है। चौथे में हमने उनकी शादी के बारे में बात की थी कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की शादी किस तरह हुई। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का सुर कल्याण में एक शेर है कि कोड़े कायाऊँ तुझों लिखन लख हज़ार, करोड़ें तुम्हारी तारीफ़ें हैं चाहे जितनी भी हम लिखते जाएं। कोड़े कायाऊँ तुझों लिखन लख हज़ार, जीव सबके जीव सी दर्शन धारोदार, प्रेम तुझा पार कहड़ा चाही कहड़ा चवा। तुम्हारी करोड़ों तारीफ़ें लिखें मगर फिर भी कम है, और जिस तरह ये दुनिया में दीद है, दर्शन है, धारोधार अलग अलग हैं। करोड़ों खरबों अरबों ऐसे नज़ारे हैं जो देखें तो आदमी तंग नहीं होता और सोचता है ये किस तरह के नज़ारे हैं। तो प्रेम तुझा पार कहड़ा चाही कहड़ा चवा, किस तरह की तुम्हारी तारीफ़ करें, कहाँ से तुम्हारी तारीफ़ शुरू करें। वो इतनी बेहिसाब हैं, बेअदद हैं कि जिनका कोई अदद ही नहीं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की कोई औलाद नहीं थी। वो चाहते तो उनके यहाँ एक सिस्टम था कि अगर औलाद ना हो तो दूसरी भी शादी की जा सकती है, तीसरी भी शादी की जा सकती है। मगर जब शाह साहब से पूछा गया था, लतीफ़ साईं से, तो उन्होंने कहा था कि मेरे मुरीद ही मेरी औलाद हैं, मुझे अब किसी औलाद की ज़रूरत नहीं है। वो अपने मुरीदों के दरमियान रहे थे और परवरदिगार की तलाश में रहे थे। चूँकि वो एक खोजना में थे, खोज में थे, जुस्तजू में थे मुसलसल। तो कहते हैं कि दूर दूर से लोग जिन्हें खुदा की तलाश हो, जुस्तजू हो, उनसे लौ हो, तो वो भी उनके पास आते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके मुरीदों की तादाद, पैरोकारों की तादाद, मानने वालों की तादाद बढ़ती गई, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बढ़ने लगी। उस वक्त जो हुक्मरान थे वो थे नूर मोहम्मद कल्हड़ो। नूर मोहम्मद कल्हड़ो मुगलिया दौर था, इंडो पाक सारा मिला हुआ है। तो कहते हैं कि नूर मोहम्मद कल्हड़ो को ये तशवीश लाक हो गई कि शाह साहब अपने मुरीदों के दरमियान रहते हैं, कोई हल्का बड़ा बना लेंगे और हमारे सामने आ जाएंगे। चूँकि वक्त के हुक्मरान किसी और की ताकत, किसी और का ज़्यादा रोशनाई बर्दाश्त नहीं करते, तो इसी नामूस पर वो बरम हुए। तो ज़ाहरी तौर पर तो दुश्मनी नहीं कर सकते थे, उन्हें मार नहीं सकते थे, मगर वो हसद और अदावत रही तो उन्होंने मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से उन पर वार करना शुरू कर दिया। तो एक वाक़या है, मुल्तान उस वक्त सिंध में होता था। तो यहाँ सक्खर बक्खर कहते हैं कि सारा खित्ता सिंध में था। तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, इस वक्त तो उनका बड़ा मकबरा है, छोटा मकबरा उन्होंने ख़ुद अपने हाथों से तामीर करवाया था। जब कोटड़ी से हाला की तरफ आए थे तो वहाँ के लिए टाइल मुल्तान से लेने गए थे। तो कहते हैं कि वापसी में मुरीदेन उनके साथ थे। तो खुदाबाद में दरियाई रास्ता था, कश्ती से आ रहे थे। तो नूर मोहम्मद कल्हड़ो ने एक डिबिया तोहफ़े के तौर पर उनको भेजी। तो उनके खलीफा ख़ास ने उन्हें ये देते हुए कहा कि ये माजून है, बहुत सेहत के लिए ताकतवर है, आप दूर दूर तक जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत मुफीद रहेगा। और हकीकत ये थी कि उस माजून में जहर था। मगर कहते हैं कि उनके ऊपर एक इल्हामी कैफियत थी, अच्छे और बुरे को देखकर समझ जाते थे। जैसे ही कश्ती में बैठे थे तो वो डिबिया उन्होंने पानी में फेंक दी थी और वो बच गए। नूर मोहम्मद कल्हड़ो का ये वार ज़ाया हो गया, मगर उन्होंने ये अदावत नहीं छोड़ी। एक मरतबा अपने दरबार में उन्हें दावत दी, कहा कि हम बड़े मुश्ताक हैं कि आपके मुरीदेन आपके साथ होते हैं, हम भी आपके अकीदतमंद हैं, कभी महल में हमारे आएँ और हमारी दावत को कबूल करें। हैरत की बात है कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं देते थे, मगर क्या रम सोची कि वो चले गए। अब दरबार में चले गए तो एक बड़ा सा कमरा था, दीवान खाना था उनका, तो वहाँ बिठाया गया। तो नूर मोहम्मद कल्हड़ो ने 10-15 मिनट के लिए माजरत चाही कि मुझे ज़रूरी काम है, आप यहाँ बैठें, मैं आता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने चाल क्या चली कि 3-4 हसीनाएँ उस कमरे में भेज दी। मगर कहते हैं कि जब आधे घंटे के बाद नूर मोहम्मद कल्हड़ो उस कमरे में आए
تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی عام فہم میں جو ایک خیالی تصویر ہوتی ہے، مونا کہتے ہیں گھٹنوں کے بل اپنا سر کیے ہوئے خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ حسینائیں بے بس وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور انہیں وہ حیرت تھی کہ ان کی طرف ان کا نہ دھیان تھا، نہ آنکھیں، نہ نظریں، نہ خیال۔ تو نور محمد کلہوڑو بہت حیران ہوئے اور اپنی سازش کے ناکام ہونے پر بہت پریشان۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا، سرانوں میں ہے کہ کاک نہ جھلیا کاپڑی مویو کہہ نمال۔ کاک محل بہت بڑا محل ہے، کاپڑی وہ ہیں جنہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کاک نہ جھلیا کاپڑی مویو کہہ نمال، کس نے بھی مال متا کی طرف دیکھا بھی نہیں، لیا بھی نہیں۔ سوڈیوں سجائے ویا ہیڑا جنی حال، جو حسیناؤں کو نظر انداز کر کے گزر گئے۔ سوڈیوں سجائے ویا ہیڑا جنی حال، جت چھورن ڈنا چھال ات لاہوتی لنگھے ویا۔ جہاں حسیناؤں نے چھال دیے، ڈانس کی، جھمریاں پائیں، مگر وہاں سے وہ جو اپنے آپ کو اپنے خیال میں ڈوب کر رکھتے ہیں، دنیا کے مال متاؤں کا خیال نہیں رکھتے، وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نور محمد کلہوڑو کی یہ سازش ناکام گئی۔ پھر ایک اور سازش یہ کی کہ بہت اعلیٰ نسل کی ایک گھوڑی ان کو بھیجوائی اور کہا کہ یہ آپ کے شان کے مطابق ہے، آپ پیدل چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کانٹوں پر سفر کرتے ہیں، یہ گھوڑی آپ کو اپنے سفر پر منزل پر پہنچا دے گی۔ تو شاہ صاحب وہاں بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ سرکش گھوڑی ہے، یہ وہ گھوڑی تھی جس پر جو بھی چڑھا تھا، جس نے بھی سواری کی تھی، وہ بچا نہیں تھا، مگر شاہ صاحب یہ جانتے ہوئے بھی اس گھوڑی پر چڑھے ہیں۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ جس جگہ پر بیٹھ کر چلے تھے، اس جگہ پر گھوم پھر کر بحفاظت آ گئے، اور اس گھوڑی نے ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب کہا گیا کہ یہ کس طرح ہوا، یہ کام کس طرح ہوا کہ کوئی بھی ایک چھال نہیں اٹھی کہ آپ گھوڑی سے اتر کر نیچے گریں، تو شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جس کی لگام اس خدا کے ہاتھ میں ہوگی، اسے یہ گھوڑی کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے اپنی ساری لگامیں، ساری باغیں اس کے ہاتھ میں دے دی تھی، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گروں۔ شاہ صاحب کا سر پربھاتی میں ایک شعر ہے کہ ات کرتوارا کیترا کرت کبو کو، کام تو سبھی کرتے ہیں، اب کام کو آدمی کیا کرے گا۔ اس کرتوارا کیترا کرت کبو کو، جے کی بندو کم کرے سو مڑے ڈو، تو پارس آؤ لو جے سنی تسون تھیا۔ کام تو سب کرتے ہیں، کام کو کیا کریں گے، اور جو بھی کام کریں گے فرشتے نہیں ہیں، خطاوار ہیں، گناہ تو ہوگا، مگر تب وہ کام کامیاب ہوگا کہ ہم جو ہے لوہا ہیں، را مٹیریل ہے، تم سونا ہو، پارس ہو۔ اگر تم ہمارے ساتھ لگو گے، تمہاری ایک نگاہ ہمارے ساتھ لگے گی، پھر ہم پارس ہو جائیں گے، پھر ہم قیمتی ہوں گے۔ یہ دعا ہے شاہ صاحب کی کہ کام آدمی کرے، مگر جب تک وہ نگاہ اس پر نہ پڑے گی، وہ خدا اس پر مہربان نہیں ہوگا، تب تک وہ سونا نہیں بنے گا۔ اب آتے ہیں ان کی سوائن حیات کے بعد ہم کہ ان کے بہت سے 30 سر ہیں، بہت سر ہیں، تو ان میں ایک شعر پر آج ڈسکس کریں گے۔ سر سارنگ ہے، بہت پورا سر سارنگ ہے۔ سارنگ کی میننگ ہے کہ بارش۔ اب شاہ صاحب جن علاقوں سے جاتے تھے، ٹھٹھا میں جاتے تھے، بدین سجاول کی طرف جاتے تھے، ننگر پارکر کی طرف جاتے تھے، وہاں تھر اور صحرائی علاقہ ہے، تھر میں بارش بہت کم ہوتی ہے، 2-3 سالوں کے بعد بمشکل ہوتی ہے، مگر جب ہوتی ہے تو لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو اس خوشی کا اظہار شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے سر سارنگ میں کیا ہے کہ کیا کیفیات ہوتی ہیں۔ تو کلچر ڈے بھی چل رہا ہے۔ شاہ صاحب کی شاعری میں میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی شاعری میں فلسفہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، فکر بھی ہے، فہم بھی ہے، دین بھی ہے، عبادت بھی ہے، بندگی بھی ہے، اطاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے، شجاعت بھی ہے، مہمان نوازی بھی ہے۔ تو جو کلچر اس وقت سندھ میں رائج تھا، وہ کلچر کا عکس بھی ہے۔ صبح صبح جس طرح دن نکلتا ہے اور لوگ، عورتیں اور مرد کام کرتے ہیں۔ سر سارنگ کا ایک خوبصورت شعر ہے، چاہوں گا آپ سے شعر کہوں۔ کہتے ہیں کہ تر وٹھا بر وٹھا وٹھیوں ترایوں۔ تر کہتے ہیں خطے کو، تھر کہتے ہیں جو پیاس سے سوکھا ہوا خطہ ہو کہ اب بارش ہو گئی ہے، وہاں بھی تر ہو گیا ہے، تھر بھی بارش سے لبریز ہو گیا ہے۔ اور ترائی کہتے ہیں نیچے والے علاقے کو،
اوپر نیچے پہاڑ صحرا سب پر بارش برسی ہے اور سب پانی سے لبریز ہو گئے ہیں۔ تر وٹھا تھر وٹھا وٹھیو ترایوں، مکھن بھرین ہتھڑا سنگھارن سایوں، پرہ جو پٹن تھے کن پولارن سایوں۔ یعنی صبح صبح جو عورتیں اٹھتی ہیں وہ لسی کو مانجتی ہیں اور مکھن اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ سنگھار کہتے ہیں مال متا رکھنے والے کو، اور بایوں کہتے ہیں ان عورتوں کو جو وہ کام کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ صبح جیسے ہی دن نکلتا ہے عورتیں اپنے کام سے لگ جاتی ہیں، لسی بناتی ہیں، مکھن بناتی ہیں، اس کے بعد وہ جانوروں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور یہ سارا منظرنامہ انہوں نے شعر میں دیا ہے کہ تر وٹھا بر وٹھا وٹھیوں ترایوں، پرہ جو پٹن تھے کن پولارن پایوں، مکھن بھرین ہتھڑا سنگھارن سایوں، بنیوں اے بایوں پکھے سہن پانجے۔ یہ عورتیں جو ہیں جو گھر میں کام کرتی ہیں، پکھے جو کچے گھر ہے ان میں ہی وہ خوبصورت لگتی ہیں، اپنے گھروں کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ ایک سندھ کا کلچر ہے کہ صبح اٹھتے ہی ہر کوئی چرند پرند ہو، آدمی ہو، اپنے کام سے لگ جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلچر کو محفوظ کیا ہے، ان عادت و اتوار کو محفوظ کیا ہے، ان چیزوں کو محفوظ کیا ہے جو ان کے اشعار میں تا قیامت تک بحفاظت محفوظ رہیں گی اور گائی جائیں گی، گنگنائی جائیں گی۔ انہوں نے اپنے ظرف کو اعلیٰ رکھا، کسی حکمران کے آگے گھٹنے نہیں ٹکائے۔ تو یہی ہمارا سبق ہے، یہی شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دولت نہ ہو، اگر آپ کے پاس ظرف ہو تو آپ امر بن سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔